نستعين وهو خير المعين. مبالغہ کا معنی لیں تو کفر لازم آتا ہے، اس لیے نسبت کا معنی لیا جائے گا۔ اس لیے یہ جو ہے مبالغہ کا معنی نہیں لیں گے بلکہ نسبت کا معنی لیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب آگے دوسرے چھٹا مقام کے جہاں پر بار فجر زائدہ آتا ہے وہ تاکید ہے، نفس و عین کے ذریعے توکید، وہاں پر بار فجر زائدہ آتا ہے۔ یتربصن بانفسہن، یہ عورت کے عدے کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے نفس کو روک کے رکھے اور جو ہے عدت کے ایام میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عدے کی صورت میں رکھے۔ تو بے انفسہن میں آپ دیکھیں بار فجر زائدہ آیا ہوا ہے، لیکن ابن ہشام اس پر اشکال وارد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بار فجر زائدہ معنی نہیں دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا افلاطونی عقل چاہیے جو ابھی مطلب بیان کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ تاکید لائی جاتی ہے وہاں پر جب ایک مطلب کوئی مبہم و اجمال رکھتا ہو تو تاکید کر کے اس کو واضح کرتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ کل خلیفہ میرے گھر آئیں گے، جاؤ بابا کیسی بات کرتے ہو، پھٹیچر آدمی، تمہارے گھر پر خلیفہ کہاں سے آ کر گیا؟ تو ہم کہیں جو ہے جاءنی الخلیفۃ نفسہ، نفسہ کے ذریعے تاکید کر، تاکید ماں کا اجمال ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ ایسے مذاق کر رہا ہے یا جو ہے وہ اس کے ذہن میں مبہم ہو رہا ہے، اس تاکید کرتا تاکہ اس کا ابہام دور ہو جائے، وہم اس کو آ رہا ہے وہ دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تاکید کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو وزن دینا، کبھی جو ہے ابہام کو دور کرنا، کہ اس کے اندر ابہام ہو رہا ہے، وہم ہو رہا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خلیفہ جو ہمارے گھر تشریف لائیں گے یا آغا سیستانی ہمارے گھر تشریف لائیں، مثلا مثال کے طور پر۔ تو نفسہ کا یا متکلم کی تاکید کرنے کے لیے، اب جو ہے یا نفسی کا مثلا یا نفسہ کا تو نفس خلیفہ کو کہے، مثلا نفس خلیفہ تشریف لائیں گے، تو یہ ہوتا ہے ابہام کو دور کرنے کے۔ یہاں پر جو اللہ نے کہا ہے، غور کیجیے گا جو اللہ نے کہا ہے عورتوں سے کہ یتربصن بانفسہن، اللہ نے یہ کہا ہے کہ عورتیں اپنا عدہ رکھیں، تو جس کا شوہر مر گیا ہے، طلاق ہوگی، وہ عدہ رکھیں، تو یہ خود ان کے بارے میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عدہ رکھو ہے، اس کے علاوہ کسی غیر کا کوئی احتمال دوسرا ہے ہی نہیں کہ ابہام ہو کو اس کو دور کرنے کے لیے تاکید لانے کی ضرورت پیش آئے۔ تاکید وہاں لایا کہ جب ابہام ہو، عورتوں کو کہا کہ تم اپنا عدہ رکھو بس، اس میں کون سا بات، اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے۔ جب ابہام نہیں ہے تو تاکید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بات فجر زائدہ تاکید کے لیے کیوں آئے گا؟ یہ اشکال ہے، ابن ہشام کو یہ اشکال ہے، یہ ہے۔ تو پھر مستشکل پلٹ کر کے کہتے کہ انفسہم یا نفسہ، یہ خود بھی تو تاکید کے لیے ہے، تو پھر وہ کیوں آئے اسی آیت کے اندر؟ وَيَتَرَبَّصْنَ أَنفُسَهُمْ،
یتربصن انفسہن، یہ انفسہن جو ہے خود تاکید کے لیے، چلو باپ چلو نکال دیا اپنے تاکید کے لیے، انفسہن تو خود تاکید کے لیے، پھر اس کو کیا کریں گے؟ کہاں اس کا کچھ اور مقصد ہے، اللہ کا اس کا مقصد کچھ اور چیز ہے، یعنی عورتوں سے کہا گیا کہ بھائی تم 3 مہینے گھر پر بیٹھ کے صبر کرو، اور دنیا کی ہوس رکھ کر کے کبھی نوجوان مرد مل گیا لمبا تڑنگا پہلوان اور جو ہے خوبصورت، اس کی طرف نگاہ کرنے لگو، اور اس طریقے کی بے صبری کا اظہار، کم سے کم 3 مہینے اپنے آپ کو روک کے رکھو، اس روک کے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے اصل، یعنی بے صبری نہ دکھاؤ مردوں کو حاصل کرنے کا، اس بے صبری کے مقابل میں کا تاکید ہے کہ تم گھر میں بیٹھو ہے، اس مرحلے میں صبر دکھاؤ ہے، اس کی تاکید کے لیے انفسہم آیا، انفسہن آیا، بات واضح ہوگی کہ دو طرف، ایک تاکید کا انکار بھی، ایک تاکید کو ثابت بھی کرنا ہے، دونوں کو ثابت کرنا ہے۔ آئیے بات دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اللهم خير المعين، وليس بذي سيف وليس من الظالم، وہ جو صاحب تلوار بھی نہیں ہے اور صاحب تیر بھی نہیں ہے، بل وہ بہت زیادہ تیر رکھنے والا، نبل تیر کو کہتے ہیں نبال، تیر رکھنے والا، تو نبال مبالغہ کسی، یہی ہماری شاید مثال دی ہے، اس کے اوپر بار فجر زائدہ داخل ہوا ہے، لیکن یہاں پر نبال بمعنی مبالغہ نہیں ہے، نسبت کے معنی، یعنی بہت زیادہ تیر نہیں رکھنے والا، یعنی کچھ تیر رکھنے والا، جبکہ شاعر کی مراد یہ نہیں ہے، شاعر کی مراد ہے کہ اصلا تیر ہے ہی نہیں، یعنی تیر کی نسبت اس آدمی کی طرف دی نہیں جا سکتی ہے، یہ مراد ہے، تو یہاں پہ جو کہ نسبت کا معنی ہے، مبالغہ کا معنی نہیں، اے ما ربک بذی ظلم، ہمارا رب کو بھی ظلام تھا، اس کا ترجمہ کرے، ہمارا رب اصل ظلم ہی نہیں رکھتا ہے، ذی ظلم یعنی نسبت ظلم نہیں دی جا سکتی، لأن اللہ تعالی لا یظلم الناس شیئا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز پر ذرہ برابر بھی جو ظلم نہیں کیا کرتا، کسی چیز کا بھی ظلم نہیں کرتا، یہ مطلب ہے اصل میں، ولا یقال، یہ عبارت ذرا غور کیجیے گا، لقیت منہ حسنا او بحرا او نحو ذلك الا عند قصد المبالغة في الوصف بالاقدام او الكرم، اگر کسی کو ہم مبالغہ سے کہیں تو کہیں گے کہ بھائی اس سے میں ملا وہ شیر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، مبالغہ ہو، وہ شیر کی طرح اس سے میں ملا، وہ دریا کی طرح ہے اس سے ملا میں، یہاں پر شیر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جس طرح شیر شجاعت کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور دریا جو ہے اشارہ اس بات کی طرف کہ انسان دریائے کرم ہوا کرتا ہے، اس کی سخاوت جو مشہور ہے، وہ دریائے کرم کی طرف اشارہ ہے، تو یہ آپ مبالغہ مثبت صفت میں لائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن منفی صفت میں جب آتی ہے تو اس میں کبھی نسبت کا معنی دیتا ہے، کبھی مبالغہ کا معنی دیتا ہے، کبھی یہ مثبت صفت میں ہے کہ وہ تو بھائی مبالغہ کرتے ہو، کہیں گے وہ تو دریا کی مانند ہے، وہ تو جو کرم دریا کی مانند رکھتا ہے، وہ تو جو ہے شیر کی طرح اقدام کرنے والا، شجاعت دکھانے والا، مطلب وہاں پر جو ہے مبالغہ کا مطلب آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن منفی میں جب آئے گا
تو وہ منفی میں آنے کے نتیجے میں لقیتو کی جب ماں لقیتو ہوتا تو اس میں پھر مبالغہ کا معنی کہ وہ اسد کی طرح نہیں ہے، بہت زیادہ اسد کی طرح نہیں ہے، کچھ اسد کی طرح ہے، تھوڑا سا جو ہے کم ہو جائے، وہ معنی جو غلط ہو جاتا ہے کہ پوری نفی کی جاتی ہے۔ بس نفی میں جو ہے کبھی مبالغہ کا معنی ہوتا ہے، کبھی نسبت کا معنی ہوا کرتا ہے۔ مثبت میں ہمیشہ مبالغہ ہی ہوگا، لیکن منفی میں کبھی کبھی مبالغہ لے آ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ نسبت کا معنی لیا جاتا ہے۔ یہ مطلب کہتے ہیں ولا یقال، کیوں نہیں کہا جائے گا لقیت منہ اسدا، میں نے اس سے ملاقات کی، درحال کہ شیر ہے، او بحرن، درحال کہ وہ دریا ہے، او نحو ذالک، یا سمندر ہے مثلا اس طرح کا۔ یہ معنی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ الا عند قصد المبالغۃ فی الوصف، مگر کہ اس کی توصیف میں مبالغہ کرنے کا قصد ہو تو یہ معنی کریں۔ بالاقدام ہے، بس کہتے ہیں اقدام کر کے، شیر اقدام کرنے میں بڑا تیز ہوا کرتا ہے، شجاعت دکھاتا ہے، اور کرم جو ہے وہ دریائے کرم ہے مثلا کہا جاتا ہے، اس کی مبالغہ کی بات کی ہے تو یہ معنی کر سکتے ہیں، وإلا جو ہے مبالغہ نہ ہو تو یہ معنی اسد کا یا بحر کا معنی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر منفی ہوتا تو نسبت کا معنی بھی آتا اور مبالغہ کا معنی بھی آتا، اس میں تو مبالغہ معنی آ سکتا ہے۔ اور سادسو، چھٹا مورد کی جہاں پہ بحرف جر زائدہ آتا ہے، التوکید بالنفس والعین، نفس و عین کے ذریعے تاکید ہو تو بحرف جر زائدہ اس نفس و عین پر داخل ہوگا، بحرف جر زائدہ۔ وجعل منہ، اسی توکید کی مثال میں سے قرار دیا ہے بعض علماء نحویین نے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کس قول کو، ویتربصن بانفسہن، کہ روک کر رکھیں گی عورتیں اپنے نفس کو، ضرور اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، یعنی روکنے پر تاکید ہے، نہیں کہ کسی غیر کا احتمال تھا اس کو دور کرنے کے لیے، آپ خود انہیں کے لیے ہو، کسی کو شک نہیں ہے تو انہیں کو حکم آیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو حکم نہیں آیا ہے۔ وفیہ نظر، اس بار فجر تاکید لینا اس میں اشکال ہے آئے مصنف کے نزدیک، اذ حق الضمیر المرفوع المتصل المؤکد بالنفس او العین ان یؤکد، پہلا اشکال یہ ہے کہ بھئی یہ تاکید ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ جو ہے یہ لفظی اشکال یہ ہے کہ انفسہن، نون تاکید، نون جمع مؤنث ہے، اس کی تاکید انفسہن کا، کہتے ہیں یہ ضمیر انفسہن ضمیر متصل کے ساتھ انفس کے ذریعے سے تاکید کرنا، اس کے لیے ضمیر منفصل فاصلہ آنا چاہیے تب تاکید ہو سکتی ہے، یعنی ہننا پہلے درمیان میں پہلے اور آنا چاہیے، پھر اس کے بعد انفسہن آ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتا، یعنی یہ ہونا چاہیے یتربصن ہن بانفسہن، کہ ہن بغیر جو ہے تاکید منفصل کے تاکید متصل نہیں آ سکتی ہے، یہ اشکال اول ہے، اسے تاکید کا معنی نہیں لیں گے، تاکید کا معنی رد کرنے کی بات کریں، اذ حق الضمیر المرفوع المتصل، مرفوع متصل نون، یتربصن کا نون ہے، مرفوع متصل مؤکد جو نفس اور عین کے ذریعے تاکید پانے والا جو ہے مرفوع متصل کیا ہے، یتربصن کا نون ہے، تو نفس اور عین کے ذریعے تاکید ہوا، ٹھیک تاکید ہو گیا، تاکید اگر ہوتا تو عین کدا یہ حق کے ضمیر مرفوع متصل یہ ہے کہ وہ تاکید کرتا اولا بالمنفصل، کہ وہ منفصل ضمیر سے پہلے تاکید کرتا، یہ پھر جا کر کے جو ہے ضمیر متصل سے تاکید کی جاتی ہے، نہ ہو جیسے کہ ابھی یہ مثال کے اندر نہ ہو قمتم انتم انفسکم، تم کہ تم کی تاکید انتم کے ذریعے سے کی، پھر انفسکم کے ذریعے سے جو ہے دوسری تاکید، یہ متصل والی تاکید، لیکن دو پہلے یعنی منفصل کی تاکید آنا چاہیے، پھر متصل کی تاکید آنا چاہیے، یہ اشکال اول تھا، لیکن اشکال دوم سے بھاری ہے، وہ کیا ہے کہ بھائی یہ تاکید آتی ہے جب کسی کے ذہن میں ابہام ہو کہ خلیفہ میرے گھر پر آئے گا یا غوث ثانی میرے گھر پر آئیں گے، یہ کہتے جاؤ بابا ایسی کیسی بات کرتے تم فقیر فٹیچر، تمہارے گھر پر کون جو آئے گا، تو یہ شک کو دور کرنے کے لیے کہا تھا
جاءنی الخلیفۃ نفسہ مثلا، نفس سے خلیفہ خود تشریف لائے، اس ابہام کے اوپر تاکید کرنے کے لیے، تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ آج خلیفہ کسی کام سے آنے والے ہیں نا دوسرے جو ہے۔ اور یہاں پر ہماری آئے قرآنی میں صرف عورتوں کو حکم دیا کہ تم گھر میں بیٹھو، اس میں کیا تھا کہ کسی غیر کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس میں احتمال کو دور کرنے کے لیے باہر سے جو ہے تاکید کے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ معنی غلط ہو جاتا ہے، یہ اشکال ہے۔ توقید ہونا ضائع ہوں، بات جرے تاکید کے ذریعے سے بات جرے زائدہ کی تاکید لا، یہ ضائع ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے سب کو کہ سامنے والے کو خطاب کر کے اللہ کرے کہ تم جو ہے گھر میں بیٹھ رہے ہیں۔ المعمورات ہو، کیونکہ وہ عورتیں جن کو امر کیا گیا ہے بالتربص سے، یعنی گھر میں ٹھہرنا، عدہ رکھنا، لا یذهب الفحم، یہ معمور تربص کے ذریعے سے یہ کسی وہم کو دور نہیں کرتا ہے، وہم ہے ہی نہیں کہ دور کیا کرے، وہ سب کو اور پتہ ہے کہ عورتوں کو تو رکھنا۔ الا ان المعمور غیرہن، یہاں تک کہ وہم ہو کہ کسی اور، ان عورتوں کے علاوہ کسی اور کو امر کیے گئے، اس کو کوئی وہم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے تاکید لانے کی ضرورت ہے، اس لیے تاکید غلط ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتے ہیں۔ کے خلاف قول کا، اس آپ کے اس قول کے خلاف، زورن الخلیفۃ نفسہ، دیکھیں کہ میری زیارت کی خلیفہ نے، تو شک ہوتا ہے بھائی تمہارے گھر پر خلیفہ کیسے آ گیا، تو نفسہ اس کی تاکید لے کر آتا ہے کہ اس کو یقین آ جائے، وہ احتمال ہے کہ وہ تو خالی کوئی اور بات کہ نفس خلیفہ کی وجہ کوئی اس کا خط آیا ہوگا مثلا، یا کوئی اور چیز، اس کو دور کرنے کے لیے نفسہ لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْأَنفُسَ ہونا، تو پھر کہ انفس کے ذریعے تاکید کیوں کی ہے؟ وہاں بھی تو تاکید ہے انفس بھی ہے کہ نہیں، انفس ہونا یہ بھی تو تاکید ہے، پھر تاکید کیوں لے کر آئے؟ جب تاکید بیکار ہی ہے تو تاکید کیوں لے کر؟ کہا اس تاکید کا مطلب کچھ اور ہے خداوند نے، اس کا مطلب ہے کہ زور لگا کہ عدے کے دن میں تو تم خواہشات کو دبا کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، یعنی عدہ رکھو اپنی طرح صحیح طرح سے، جو ہے وہ سب جو ہے اچھی اچھی چیزوں کو، عورتوں کو خواہشات زیادہ ہوتی ہے نا، ہر چیز کو جو ہے ہر چیز میں خواہش زیادہ کرتی ہے، بہت زیادہ، تو اس کو روکنے کے لیے کہا کہ تم گھر میں بیٹھو آرام سے۔ انما ذکر انفس، اللہ نے انفس کو ذکر کے ہونا اس آئے قرآنی میں زیادت البعث، بعث یعنی ترغیب دینا، تاکہ ان کو زیادہ ترغیب دی جائے تربص سے عدہ رکھنے پر، کہ گھر میں بیٹھ کر آرام کرو، دوسروں کو کوئی خواہشات نہیں کرو، اس وقت 3 مہینے کم سے کم صبر کرو، لِإِشْعَارِهِ بِمَا يَسْتَنْكِفَنَّ مِنْهُ مِنْ طُمُوحِ أَنفُسِهِنَّ إِلَى الرِّجَالِ، تاکہ اللہ آگاہی دے اس چیز کی، یستنکفن، کہ یہ عورتیں وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہوتی، منہو، کہ منہو کی طرف ماں کی طرف، ماں کی طرف وہ خواہش ہے، وہ خواہشیں چھپائے ہوئے ہوتی ہے، من طموح انفسہن الی الرجال، کہ وہ لالچ رکھتی ہیں مردوں کی طرف، کہ مردوں کی طرف لالچ جو ہے اس کو رکھا کرتی ہیں، اس لالچ کو دبانے کے لیے کہا کہ تم جو ہے اپنے گھر میں 3 مہینے تو عدہ رکھ کے صبر کرو، یہ نوجوان لڑکوں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ سوچے عدہ رکھو یا نہیں طرح سے، اپنے آپ پہ صبر رکھو، اپنے اندر صبر کا مظاہرہ کرو۔ صلی اللہ